ہلکی آزمائش میرے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں بھی تھی، بہت آزمایا گیا آپ کو، نمرود کی طرف سے بہت تکالیف پہنچیا آپ کو۔ دیکھو کرسی پر بیٹھ کر، ممبروں پر بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو بولنا بہت آسان ہے، جب سب مخالف ہو، کسی طرف سے مدد کی کوئی امید نہ ہو اور سب طرف سے راستے بند ہو جائے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بولنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ایسے کیا کہ نمرود بھی دنگ رہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد بھی ایسی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس مدد کو ایک مثال بنا دی قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے مثال بن گئی کہ نمرود نے بہت سمجھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہا کہ سمجھاؤ اس کو ورنہ آگ میں ڈال دوں گا، اور کوئی ہلکی آگ نہیں، کوئی معمولی آگ نہیں۔ اللہ اکبر، لکھا ہے کتابوں میں جو اس نے آگ جلائی تھی اس کے اوپر اگر 3 میل سے بھی کوئی پرندہ جاتا تو وہ بھی بھسم ہو کے گر جاتا، ختم ہو کے گر جاتا تھا، ایسی آگ۔ اور لکھا ہے کتابوں میں 40 فوجی، تقریباً 40,000 فوجی نے 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کیا کہ آگ لگانا ہے، پھر ابراہیم کو ڈالنا ہے اسے۔ بتاؤ کتنا اس نے اہتمام کیا نمرود نے آپ کو پورا ختم کرنے کا، نعوذ باللہ۔ لیکن جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ کو دیکھ کر بھی تھوڑا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور ان کو آگ میں ڈالنے کا اتنا اہتمام کہ اس کے لیے کتنے دن پہلے تک لکڑیوں کو جمع کرنا، پھر اس میں آگ لگانا، پھر اس میں ڈالنے کے لیے تقریباً 400 آدمیوں کو اس نے طے کیا کہ 400 آدمی مل کر ایک ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے۔ بتاؤ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہوگا، ان کا یقین کیا ہوگا کہ 400 آدمی، ایک آدمی بھی ڈھکیل دے تو کافی ہے، لیکن 400 آدمی کو لگا رہا ہے کہ اس کا پورا مقصد یہ تھا یہ کسی بھی طرح ہلاک ہو جائے۔ 400 آدمیوں نے رسی کے سہارے سے آپ کو باندھ کر آگ میں ڈالا ہے۔ پھر اللہ نے بھی عرش کا پردہ ہٹایا اور عرش والوں سے بھی کہا کہ دیکھو میرے خلیل کا حال۔ فرشتے دیکھ کر تڑپنے لگے، اے اللہ کیا ہوگا اب ابراہیم علیہ السلام کا؟ کیا آپ کو آگ میں ڈالا گیا؟ میرے بزرگوں، جبرائیل امین نکلے اللہ سے کہہ کر اللہ میں جاتا ہوں، اپنی فوج کو لے کر آئے جبرائیل امین، اور آ کر کہنے لگے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں کہو۔ اللہ اکبر، میرے بزرگوں کوئی ہلکی بات نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اور ان کے اس قربانیوں کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کہ دیکھو ہمارے نبیوں کے ساتھ ایسی آزمائش ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج تھوڑی سی تکلیف مجھے ہو جائے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، بیماری کی شکل میں ہو، چاہے مال پانی کی کمی کی شکل میں ہو، آدمی برداشت نہیں کرتا، لیکن یہاں نبی اللہ کا نبی، میرے بزرگوں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، وہ اگر ہاتھ اٹھائے تو اللہ یوں سن لیتے ہیں، لیکن ان کو آزمایا گیا، انہیں تڑپایا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں تکالیف میں ڈالا گیا، لیکن میرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے کبھی شکوہ شکایت نہیں آئی۔ جبرائیل امین آئے، کہنے لگے میری خدمت کی کچھ ضرورت ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ جبرائیل امین کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ
ذاتی طور پر آئے ہو یا سرکاری طور پر آئے ہو، یعنی اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین کہنے لگے آیا تو ذاتی طور پر ہوں لیکن اللہ سے اجازت لے کر آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہنے لگے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ذات سے آئے ہو، تمہیں بھیجا گیا نہیں ہے۔ وہ اللہ اگر مجھے جلانا چاہے تو جلا دے گا، اگر وہ مجھے بچانا چاہے تو اس آگ میں بھی بچانے پر قادر ہے، چلے جاؤ۔ گئے، پھر میکائیل علیہ السلام آئے، بارش برسانے والے فرشتے وہ آئے، کہنے لگے اگر ایک حکم ہو جائے ابراہیم اس آگ کو پورا بجھا دوں گا۔ بارش برسے گی اور آگ بجھ جائے گی۔ جو اللہ بارش برسانے پر قادر ہے آگ پر، وہ اللہ آگ میں رکھ کر بھی مجھے بچانے پر قادر ہے۔ آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، کوئی معمولی آگ نہیں میرے بزرگوں۔ 40 دن تک آگ میں رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے۔ اللہ نے آپ کا یہ ایمان اور آپ کا یہ یقین اور آپ کے اندر کی پختگی دیکھی، خود اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آئے آگ سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی کے ساتھ ہونا۔ تو 40 دن تک آپ رہے، سب جل گیا لیکن اللہ نے آپ کو نہیں جلایا۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھو میرے بزرگوں، قدرت کا جو قانون ہے، آگ کی جو فطرت ہے وہ جلانے کی ہے، اور چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، اور پانی کا کام ڈبونے کا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو پھر اس آگ کو جو جلانے والی ہے اللہ اس کے لیے سلامتی بناتے ہیں۔ چھری جو کاٹنے والی ہے اللہ کے حکم سے نہیں کاٹتی، اللہ کا حکم ہو جائے کہ نہیں تو نہیں، لیکن صفت کاٹنے کی ہے۔ لیکن جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنے جان و مال کو لگاتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے لگا رہا ہے، تو اللہ بھی اس کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ پانی بھی آ جائے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں ڈبونا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا کہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، گلے گلزار۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو مقصود یہ ہے میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔